أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کر لو جب بھی وہ تمہیں پکارے اس کام کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ تم سب اسی کی جانب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے آواز دی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آیا۔ جب نماز پڑھ چکا تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو میرے پاس چلا آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں جب آواز دے تو تم قبول کر لیا کرو، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ سن، میں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ اور روایت میں ہے کہ واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے، اور آپ نے وہ سورہ فاتحہ بتلائی اور فرمایا 7 آیات دہرائی ہوئی یہی ہیں۔ اس حدیث کا پورا بیان سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ زندگی، آخرت میں نجات، عذاب سے بچاؤ اور چھٹکارا قرآن کی تعلیم، حق کو تسلیم کرنے اور اسلام لانے اور جہاد میں ہے۔ انہی چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ انسان اور اس کے دل میں حائل ہیں، یعنی مومن میں اور کفر میں، کافر میں اور ایمان میں۔ یہ معنی ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن ٹھیک یہی ہے کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ مجاہد کہتے ہیں یعنی اس کو اس حال میں چھوڑنا ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں۔ صدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہ ایمان لا سکے نہ کفر کر سکے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مثل آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے ہیں، یعنی بندے کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہم ہیں۔ اس آیت کی مناسبت احادیث میں بھی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ پر اتری ہوئی وحی پر ایمان لا چکے ہیں، کیا پھر بھی آپ کو ہماری نسبت خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان دل ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کا تغیر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت کتاب القدر میں موجود ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دل اللہ تعالیٰ رب العالمین کو انگلیوں سے میں 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب سیدھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ آپ کی دعا تھی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اللہ میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ فرماتے ہیں، میزان رب رحمان کے ہاتھ میں ہے، جھکاتا ہے اور اونچی کرتا ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ آپ کی اس دعا کو اکثر سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ بکثرت اس دعا کے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ کی اس دعا کو بکثرت سن کر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا دل پلٹ جاتے ہیں؟ آپ نے یہی جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا پروردگار ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دیں،
اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت نعمت عطا فرمائے۔ وہ بڑا ہی بخشش کرنے والا اور بہت انعاموں والا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ کیا آپ مجھے میرے لیے بھی کوئی دعا سکھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ دعا مانگا کرو، یعنی اے اللہ، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کی سختی دور کر دے، مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا لے، جب تک بھی تم مجھے زندہ رکھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ تمام انسانوں کے دل ایک ہی دل کی طرح اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتا ہے انہیں الٹ پلٹ کر رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ انہیں سوار کر دیں، کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے انہیں سلام کر کے عرض کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے اور آپ سے استفادے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ایسا وعظ فرمایا کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگیں اور دل لرزنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رخصتی کا وعظ معلوم ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس سے کچھ ہی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، لہذا تم میری جو سنتیں جانتے ہیں اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، خواہ وہ ایک حبشی غلام ہی ہو۔ ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لو اور نو ایجاد چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر نو ایجاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد 17274۔